علامہ صاحب دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں، قرآن کا آغاز ایسے ہوا ہے اقرا باسم ربک، ہم نے تمہیں پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو اب جب ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو وہ تو سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ فاتحہ سے، تو جو ہمارے جیسے بندے ہیں جو علم نہیں، یعنی کہ جو دوبارہ سوال کریں آپ، نہیں سمجھ آیا، دوبارہ سوال کریں۔ وہ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے نا، قرآن پاک جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ ایسے ہوئی ہے کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے، ہاں یہ تو سمجھ آ گیا، آگے کیا سوال ہے؟ آگے یہ میرا سوال ہے کہ قرآن پاک پھر سورۃ فاتحہ سے جو پہلی وحی ترتیب جب نزول وہ نہیں ہے نا، ہاں ترتیب یہ جو ہے یہ صحابہ کی ترتیب ہے۔ قرآن جو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا نا، جو امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے، یہ قرآن جو جمع کیا ہے یہ صحابہ نے جمع کیا، زید بن ثابت نے جمع کیا، ہاں تو اس نے جو ترتیب رکھا ہے نا اس یہ ترتیب ان کی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پہلے نازل نہیں ہوا، جو پہلے نازل ہوا آخر میں ہے، جو پہلے ہے وہ پہلے نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب وہ ترتیب نزول نہیں ہے۔ ترتیب کہاں سے آیا ہے یہ ترتیب ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ صحابہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے یہ ترتیب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ ہو سکتا ہے کہ یہ شروع میں جو ہے اس کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہو، لیکن بقیہ جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب وہ نہیں ہے، اس کی کوئی نص نہیں۔ علامہ صاحب بس آخری سوال ہے، یہ سوال ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ یعنی کہ مولا کائنات ہمارے نزدیک کو بہت پسندیدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم انہیں یعنی کہ میں جو ہوں اپنی ذات کے طور پر اہل سنت کا عقیدہ اور میں حسینی ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے مولا کائنات۔ تو میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ میں نے اکثر ایک تو مجلس میں بھی جانے کی کوشش کی، تو میں وہاں سے اٹھ کے اس لیے آ گیا تھا کہ سامنے میں نے دیکھا کہ وہ حضرت علی کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی، تو کیا آپ کا یعنی کہ یہ تو کلچر تھا رومن امپائر، تصویریں وغیرہ بنانا، تو کیا اس سے آپ کی دلیل یا دیکھیں یہ تصاویر جو لگاتے ہیں نا یہ بعض جگہوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا، یہ عراقی وغیرہ لگاتے ہیں یا ایرانی لگاتے ہیں، پاکستان میں تو تصویر کسی کی نہیں لگتی نا، پاکستان میں عالم ہوتا ہے۔ جی کینیڈا آنے سے پہلے جب میں پاکستان تھا تو میں مجلس میں گیا تھا۔ دیکھیں یہ تصاویر جو ہیں دیکھیں شیعہ مذہب میں ڈرا کرنے کی اس کی سختی سے ممانعت ہے، ڈرائنگ کی، اگر کوئی ڈرائنگ کرتا ہے یعنی قلم سے اٹھا کے وہ ڈرائنگ کرتا ہے وہ ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی مثلا کمپیوٹر سے بناتا ہے کسی گھوڑے کی تصویر یا انسان کی تصویر، وہ کمپیوٹر ڈرائنگ نہیں کرتا تو نہیں گھوڑے کی بھائی بات سنو، وہ اور اس کا حکم اور ہے۔ اب کوئی شخص مثلا ایک تصویر لگاتا ہے اپنے کمرے میں، یہ امام حسین علیہ السلام کی تصویر، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کی تصویر ہے تو اس کے پاس کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہے وہ ایران میں ایک تصویر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام حسین اور وہ خود آرٹسٹ تھا، تو اس نے کہا جو مجھے خواب میں نظر آیا میں نے وہی نقل کیا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، حد تک یہ اس کا خواب ہے، لیکن اس کی کوئی حجیت نہیں ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام اس طرح پہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے مجھے خواب میں نظر آیا امام حسین علیہ السلام کو، اور مجھے جو خواب میں یاد ہے میں نے اسی طرح، اور بعض لوگ اسی کے خواب کو بھائی وہ لگا دیتے ہیں، بھائی یہ اس کی خواب ہے، اس کی وہ دیکھ بات سنو بھائی، بات سنو، یہ کوئی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام اس طرح تھے، ہمیں نہیں معلوم ان کا شکل مبارک، چہرے مبارک ان کا کس طرح تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تصاویر کی کوئی حجیت نہیں ہے، اس حد تک کہ نقل کیا جاتا کہ وہ شخص ادعا کرتا ہے نا، یہ تصویر میں لگاتا ہوں اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام شاید اس طرح تھے، شاید اس طرح تھے، یہ صحیح، یہ جھوٹ نہیں ہے، شاید اس طرح، اگر وہ تصویر ڈرائنگ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ڈرائنگ کے ساتھ ہے تو پھر وہ تصویر بنانا حرام ہے، اس کو رکھنا بھی اس سے بھی منع کیا گیا، اس رکھنے سے بھی منع کیا گیا، تو یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی، یہ بعض شیعہ عوام اس طرح کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، علماء بھی کرتے ہیں، علماء کے گھروں میں بھی دیکھو تصاویر لگی ہیں کیا عرض کریں۔